بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما العلماء ورثة الانبیاء وان الانبیاء لم يؤرثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ مائی بردرس اینڈ سسٹرس، فرسٹ آف آل میں سبھی حضرات کو جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے میں اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انا اشکرکم شکرا جزیلا وانا ارحب بکم ترحیبا حارا۔ اشکر اللہ سبحانہ وتعالی علی ما جمعنا فی هذه البقعة المبارکہ۔ انا احییکم تحیۃ وسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بغیر کسی تمہید کے میں آپ کو بتلانا چاہوں گا کہ دنیا میں لوگوں کا مدرسے کے سلسلے میں عجیب و غریب خیال رہا ہے۔ لوگ مدرسے کے بارے میں بہت ہی عجیب و غریب تصور، خیال، کنسپٹ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ گمان ہے مدرسے کے سلسلے میں کہ مدرسہ جو ہے یہ ان فقیروں کا، ان غریبوں کا ایک مسکن ہے، رہائش گاہ ہے، قیام گاہ ہے، جن کی نگاہیں بہت ہی محدود ہوتی ہے، جو وسعت ظرفی کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، جو ایک چار دیواری کے اندر جن کی زندگی ہوتی ہے اور دنیا سے ان کا کوئی تعلق اور رشتہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی غریب قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بہت ہی چھوٹی نگاہ رکھنے والے انسان ہوتے ہیں۔ اس طرح کا غلط کنسپٹ لوگوں کے دماغ میں گردش کرتا رہتا ہے مدرسے کے سلسلے میں۔ اور اسی طرح سے کچھ لوگوں کا یہ بھی گمان رہتا ہے کہ مدرسہ اس کارخانہ کا نام ہے جہاں پڑھا لکھا انسان تیار کرایا جاتا ہے، دیگر انسٹیٹیوشن کی طرح، دیگر یونیورسٹیز کی طرح، دیگر کالجز کی طرح، اسکول کی طرح، کہ وہاں بھی جس طرح سے پڑھا لکھا انسان تیار کرایا جاتا ہے، مدرسے میں بھی یہ پڑھا لکھا انسان تیار کرایا جاتا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ مدرسے میں علوم عربی کے اوپر، عربی زبان کے اوپر، فن فقہ کے اوپر، فن حدیث کے اوپر، فن تفسیر کے اوپر، فن کلام کے اوپر، فن فلسفہ کے اوپر، فن منطق کے اوپر عبور حاصل کرایا جاتا ہے، مہارت حاصل کرایا جاتا ہے۔ اور دیگر انسٹیٹیوشن، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر بایولوجی، کیمسٹری، میتھمیٹکس، سائنس، سائیکالوجی اور دیگر جو شعبے ہیں، سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر عبور حاصل کرایا جاتا ہے۔ اس بنیادی فرق کے ساتھ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسہ بھی اس کارخانے کا نام جہاں پڑھا لکھا انسان تیار کرایا جاتا ہے۔ میں اس نقطہ نظر سے اس سطح پر مدرسے کو لانے کو ہرگز تیار نہیں ہوں۔ میں اس نظریے سے کبھی مدرسے کو نہیں دیکھتا۔ مدرسہ اس کارخانہ کا نام نہیں ہے کہ جہاں صرف پڑھا لکھا انسان بنایا جاتا ہو۔ نہیں، اس نقطہ نظر سے آپ اگر دیکھیں گے تو آپ غلط کریں گے۔ آپ کی سوچ، آپ کے کنسپٹ سراسر غلط ہے۔ مدرسہ نام ہے جہاں وارث رسول کی منصب کو سنبھالا جاتا ہو۔ مدرسہ نام ہے جہاں خلافت الہیت کا فریضہ جہاں سے انجام دیا جاتا ہو۔ مدرسہ نام ہے جہاں سے پوری کائنات کی انسانیت کو ہدایت کا پیغام دیا جاتا ہو۔ مدرسہ نام ہے جہاں سے پوری کائنات کے انسانیت کو اپنے تحفظ اور بقا کا راستہ دکھلایا جاتا ہو۔ مدرسہ نام ہے جہاں آدم گیری کیا جاتا ہو، مردم سازی کیا جاتا ہو۔
مدرسہ نام ہے جہاں عقل اور دماغ، قلب اور عقل کو ڈھالا جاتا ہو۔ مدرسہ نام ہے جہاں سے پوری کائنات کے انسانیت کا احتساب کیا جاتا ہو۔ یہ بہت وسیع اور عریض نگاہ سے مدرسے والے پوری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ اس کی ظرف، ان لوگوں کی ظرف بڑا وسیع اور عریض ہوتا ہے۔ ان کو محدود آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے۔ ان کو محدود اگر آپ کہیں گے تو آپ بڑے خسارے میں رہیں گے۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ جو لوگ مدرسے کو حقارت کی نگاہ سے، تذلل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، میں ان کو بتلانا چاہوں گا، کبھی آپ مدرسے کے ایک ننھے چھوٹے بچے سے کلام کر کے دیکھیں، آپ کو معلوم چل جائے گا کہ اس کے آئی کیو لیول، اس کے دماغ کی ساخت، اس کی قوتیں، اس کی فیصلہ کرنے کی جو قوت ہے وہ کتنی تیز ہے، کتنا مضبوط ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ ہمارے ایک استاد تھے، زمین کے کسی معاملے میں کوٹ جانا پڑا، تو مدرسے کی جانب سے ان کو کہا گیا کہ ہماری طرف سے کسی وکیل کو مقرر نہیں کیا جائے گا، یہ جو ہمارے مدرسے کی ٹیچر ہے یہی وکیل ہے۔ یقین جانیں میرے دوستو، ہمارے وہ جو استاد تھے وہ وکیل بن گئے، اور اس کے برخلاف، اس کے مد مخالف کی جانب ایک جو مد مخالف کی جو پارٹی تھی وہ اپنا وکیل مقرر کرا۔ ہمارے مدرسے کے جو استاد ہیں جب بات کر رہے تھے اتنی بہترین انداز میں، اتنی سلیقے کے ساتھ، اتنی تہذیب کے ساتھ باتوں کو اتنا مزین کر کے، آراستہ کر کے، کہ جو جج تھے وہ آخرکار فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے ہمارے حق میں، اور مدرسے کے حق میں فیصلہ ہو گیا، اور زمین ہمیں جو ہے وہ ہمارے حق میں ہو گیا۔ جب یہ لوگ، ہمارے جو اساتذہ تھے، جب کورٹ سے باہر نکلے تو وہ جو وکیل تھے اس کے برخلاف مد مخالف کی جانب، انہوں نے ہمارے استاد سے پوچھا کہ بھائی آپ کون سی یونیورسٹی سے وکالت کمپلیٹ کی ہے؟ آکسفورڈ سے، یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے کسی بڑے انسٹیٹیوشن سے ہو سکتا ہے آپ وکالت پڑھے ہوں گے۔ انہوں نے کہا دیکھیں جناب، ہمارے مدرسے کا سسٹم یہ ہے کہ جو بچہ مدرسے میں پہلے دن قدم رکھتا ہے اسی دن سے وہ وکیل بن جاتا ہے۔ یہ ہماری مدرسے کی خصوصیت ہے۔ لہٰذا جو طالب العلم، جو طلباء اور فضلاء اس طرح کے غلط خیال رکھتے ہیں، اس طرح سے اپنا تصور کرتے ہیں مدرسے کے بارے میں، خدا را اس تصور سے دور رہے، اور صحیح مشن کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، صحیح سبل کے ساتھ، صحیح طریقے کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ زندگی کا اصل ہدف کے ساتھ وہ شعار بنائیے، اپنے آپ کو وہ افراد تیار کیجئے جس سے عالم اسلام کو آپ وہ خدمت انجام دے سکے جو ذمہ داری آپ کی ہے۔ خلافت الہی کے منصب کی ذمہ داری، وارث نبی کے جو ہے فریضے کو انجام دینے کی ذمہ داری، پوری کائنات کے انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے کی ذمہ داری، اشاعت اسلام دین کی اشاعت کی پوری کائنات میں، دھرتی میں پھیلانے کی ذمہ داری اسی کے ساتھ آپ بنے ہیں، اسی کے ساتھ آپ کا وجود ہے، آپ کا نسب العین ہے۔ آج کے لیے یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔